ہم تینوں کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے تھے کیونکہ پولیس ہماری تلاش میں تھی۔ احمد کی بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، رنگت فک پڑ چکی تھی۔ خوفزدہ تو میں بھی ہو چکا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فی الحال تو ہم پہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جس کے اندر چور ہو اسے ڈر بھی لگتا ہے، اس لیے ہم تینوں کی حالت ٹائٹ تھی۔ عزیز کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ احمد کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ جا کے ہمارا نام لے لے گی، اور اس کمینے کی تو اس نے شکل بھی نہیں دیکھی۔ احمد نے میری طرف اشارہ کیا۔ ہم تینوں ہی باہر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ احمد کہنے لگا ہم دونوں مارے جائیں گے۔ میں نے کہا اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فقیروں اور کنگلوں پہ کسی کی بھی نظر نہیں جائے گی۔ بہرحال ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑکی کو باہر لے جانا پڑے گا۔ ٹیلی فون بوتھ سے اس کے باپ سے اس کی بات کروانی پڑے گی۔ احمد کہنے لگا نہیں نہیں، یہ کام بہت رسکی ہے، دیکھو باہر وہ شور مچا دے گی۔ میں نے کہا تو پھر اپنا فون استعمال کر، کیونکہ لڑکی کے باپ سے بات کرنا بہت ضروری ہے، تبھی پیسے ملیں گے۔ ابھی ہم تینوں باہر لاؤنج میں صوفے پہ سر پکڑے بیٹھے تھے جب زوہا کی آواز آئی، مجھے بھوک لگی ہے۔ احمد عزیز کو کہنے لگا جا یار اس کو کھانا دے، اس کا منہ بند کر، اتنا کھاتی ہے یہ لڑکی۔ عزیز کہنے لگا اچھا میں کھانا دے کے آتا ہوں اس کو۔ احمد کہنے لگا یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہو سکتا، کوئی اور ترکیب لڑانی پڑے گی۔ میں نے کہا مثلاً کون سی ترکیب؟ سوچتا ہوں کچھ کرنا چاہیے۔ اگر پولیس کو ہم پہ شک ہو گیا اور لڑکی ہمارے پاس سے برآمد بھی ہو گئی تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے، نوکریاں بھی چھوٹیں گی اور دبئی کی جیل کی خاک چھاننی پڑے گی۔ شیخ داؤد کی بیٹی ہے وہ، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھ احمد کے بچے، مجھے ڈرانے کی کوشش مت کر۔ وہ کہنے لگا آئیڈیا تیرا تھا۔ میں نے کہا تو تم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھی، سمجھ آئی نا؟ ہم تینوں کی باہمی رضامندی سے سب ہوا تھا۔ اب چپ کر جا، سوچنے دے۔ عزیز کھانا لے کے اندر جا چکا تھا اور 1 گھنٹہ ہو چکا تھا باہر نہیں آیا تھا۔ مجھے کچھ تشویش سی ہوئی۔ میں نے کہا یہ عزیز اسے کھانا دینے گیا ہے یا کھلانے گیا ہے؟ احمد کہنے لگا تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی ہی ٹینشن ہے تو تو چلا جایا کر اندر۔ میں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کون سا اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ بہرحال دھیان میرا ابھی بھی کمرے کے اندر تھا۔ یہ عزیز کا بچہ اندر کر کیا رہا تھا؟ میں اگلے روز عام روٹین کے مطابق پیٹرول پمپ پہ جا چکا تھا، لیکن مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار لگ رہا تھا کہ کہیں پولیس والے گھر پہ چھاپا نہ مار ڈالیں، اس لیے میں نے سر درد کا بہانہ بنایا اور چھٹی لے کے واپس آ گیا۔ لیکن جب میں آیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ کمرے کے اندر سے احمد اور زوہا کی باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران کہ یہ تو رات 10-11 بجے سے پہلے گھر آتے ہی نہیں ہے، یہ دوپہر کو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چابی ہم تینوں کے پاس ہوتی تھی، اس لیے دروازہ کھول کے میں بڑے آرام سے اندر آ چکا تھا۔ جب میں نے کمرے کے دروازے پہ کان لگایا تو وہ کہہ رہا تھا تم بہت اچھی لڑکی ہو، دیکھو یہ نصیر کچھ آوارہ قسم کا لڑکا ہے، تمہیں اغوا کرنا ہماری مجبوری تھی، ہم کوئی پروفیشنل کڈنیپر نہیں ہیں، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، میں باعزت تمہیں گھر بھی چھوڑ سکتا ہوں، یہ سارا پلان نصیر کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے تمہارے سامنے ہیرو بننے کی ٹھان رکھی ہے۔ کمینہ ساری بکواس زوہا سے کر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتا اس کی اگلی بات سن کے میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگا یہ جو عزیز ہے نا، یہ جو تم سے اتنی ہمدردیاں جتا رہا ہے، یہ سب پیسے کے لالچی ہیں، نصیر بھی اور عزیز بھی۔ وہ نصیر کا بچہ کسی سیٹھ عابد کی اولاد نہیں ہے۔ کمینہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مجھے برا بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتا میرے ہاتھ کے اوپر عزیز کا ہاتھ آیا۔ میں حیران کہ وہ بھی دوپہر کو گھر پہنچ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، باتیں تو وہ بھی سن چکا تھا۔ کہنے لگا احمد کو تو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرے ہاتھوں مر جائے گا۔ اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے ہم دونوں کو ولن بنا رہا ہے۔ ہم دونوں نے دروازہ کھولا تو وہ زوہا کا ہاتھ پکڑ کے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔
ہم دونوں کو دیکھ کے اس نے زوہا کا ہاتھ چھوڑا۔ زوہا کے ہاتھ کی بندھی ہوئی رسیاں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ منہ کھولے مجھے دیکھ رہی تھی، کبھی عزیز کو کبھی احمد کو۔ احمد بری طرح سے گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو 11 بجے سے پہلے گھر میں کبھی نظر ہی نہیں آئے۔ مجھے دیکھ کے زوہا کھڑی ہو گئی، اس کے پیروں کی رسیاں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ میرے پاس آ کے کہنے لگی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا تم ذرا ایک طرف کھڑی ہو جاؤ، تم سے تو میں بعد میں بات کروں گا، پہلے میں اس احمد کے بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں نے عزیز سے کہا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دے، آج تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کہنے لگا دیکھو چوڑیاں میں نے بھی نہیں پہن رکھی۔ اس نے بھی اپنی آستین کے کف چڑھانے شروع کر دیے۔ زوہا کا رنگ اڑا کیونکہ ہم دونوں احمد پہ لپکنے ہی والے تھے۔ کہنے لگی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ ہوتا کون ہے ہمیں ولن بنا کے خود تمہاری نظروں میں ہیرو بننے والا؟ احمد کہنے لگا کیوں؟ تم اکیلے ہیرو ہو کیا؟ اپنے آپ کو تم سمجھتے کیا ہو؟ دیکھو پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، اس لیے زوہا سے نکاح کرنا پڑے گا۔ وہ میں کر لیتا ہوں، اور یہ پولیس کے سامنے کہہ دے گی کہ اس نے نکاح اپنی مرضی سے کیا ہے تاکہ ہم پہ کیس نہ بن سکے۔ میں نے کہا تم کیوں کرو گے نکاح؟ میں کر لیتا ہوں نکاح۔ عزیز کہنے لگا جی نہیں، نکاح میں زوہا سے کروں گا کیونکہ مجھے وہ اچھی لگتی ہے۔ یہ سن کے میں نے احمد کو چھوڑ کے عزیز کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا بکاؤ مال نہیں ہے وہ، پھنساؤں میں اور عشق تم کرو۔ واہ، سارا کچھ میں نے کیا، پھنسایا میں نے۔ میرے کہنے پہ وہ احمد کی ٹیکسی میں جا کے بیٹھی، اور یہاں تم دونوں اپنا الو سیدھا کرو گے۔ اس سے اگر کوئی نکاح کرے گا تو میں کروں گا۔ ہم تینوں میں جھگڑا شروع ہو چکا تھا۔ زوہا حیرت سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ ایک دوسرے کے منہ پہ ہم لوگ مکے برسا رہے تھے، مار کھا بھی رہے تھے، مار بھی رہے تھے۔ ہمیں یوں جانوروں کی طرح لڑتے دیکھ کے زوہا کہنے لگی اسٹاپ اٹ، کیا پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ چھوڑو ایک دوسرے کو ورنہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کے ہمیں یاد آیا کہ دروازہ کھول کے تو وہ بھاگ سکتی ہے۔ عزیز دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ ہم تینوں کے منہ سوج چکے تھے، کسی کی ناک سے خون نکل رہا تھا، کسی کے ہونٹ کے کنارے سے۔ کہنے لگی یہ کیا پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو تم لوگ؟ پھر زوہا میرے پاس آئی، کہنے لگی تم بتاؤ، تم سیٹھ عابد کے بیٹے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، میرے باپ کا نام عابد ضرور ہے لیکن سیٹھ عابد نہیں ہے، وہ ایک کسان ہے۔ لیکن زوہا میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ کہنے لگی شٹ اپ، پھر اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی، پھر رونے لگی۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی تم نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا۔ میں نے کہا مصیبت میں تو ہم ڈل چکے ہیں، دیکھو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا ورنہ ہم جیل میں چلے جائیں گے۔ ہم بہت شریف قسم کے لڑکے ہیں، ہم کوئی کڈنیپر نہیں ہے، کوئی بدماش نہیں ہے۔ تم چاہو تو ہماری مدد کر سکتی ہو، اگر تم اپنے باپ سے 10 لاکھ کے بجائے 2-3 لاکھ ہی لے کے دے دو تو ہم تینوں 1-1 لاکھ بانٹ لیں گے۔ وہ کہنے لگی ہاں جیسے میں مانگوں گی تو وہ مجھے پیسے دے دیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ میں نے کہا ایسا کچھ کیوں نہیں ہے، تمہارا باپ ہے اور باپ اپنی اولاد کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے، تم تو ویسے بھی شیخ داؤد کی اکلوتی بیٹی ہو۔ کہنے لگی میں زوہا نہیں ہوں۔ یہ سن کے ہم تینوں کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ کہنے لگی میں بھی تم لوگوں کی طرح ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرا نام مہک ہے۔ میں نے کہا جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ کہنے لگی سچ بول رہی ہوں، میں شیخ داؤد کی بیٹی نہیں ہوں، اس کی بیٹی زوہا میری دوست ہے، ہم ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور وہ میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ ایک بار اس پہ جان لیوا حملہ کیا گیا جو شیخ داؤد کے دشمن کی طرف سے ہوا تھا، تو اس کے بعد شیخ داؤد بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اس لیے اس نے مجھے ہائر کیا کہ دنیا کے سامنے میں اس کی بیٹی ہوں، اپنے آپ کو انٹروڈیوس ویسے ہی کرواؤں اور اس کی اصل بیٹی سامنے نہیں آئے گی تاکہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو سکے، اور اس چیز کے وہ مجھے ہر مہینے پیسے دیتا ہے۔ میرے کڈنیپ ہونے سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ میں تو یہ جان کے تمہارے پیچھے آئی تھی کہ تم سیٹھ عابد کے بیٹے ہو، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو میری زندگی بھی اچھی گزر جائے گی۔
تمہاری ویڈیو اس لیے بنانا چاہتی تھی کہ مجھے تھوڑی شہرت حاصل ہو جائے، میرا چینل اچھا چل جائے، کیونکہ زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ میرا چینل اچھا چل جائے گا تو میں شیخ داؤد کو انکار کر دوں گی کہ میں اس کی بیٹی پہ لگنے والی گولی اپنے اوپر نہیں کھا سکتی۔ ہم تینوں اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ احمد کہنے لگا، ہماری قسمت ہی خراب ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب ہم تینوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اچھے خاصے پیسے ہمارے لگ چکے تھے اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی ہمارے جیسی لڑکی تھی، ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی، سفید پوش۔ احمد کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر ایسے کرو، تم جا سکتی ہو، ہم نے تمہارا کیا کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں نہیں جانا چاہتی، مجھے ہر وقت اپنی موت کا خطرہ نظر آتا ہے۔ میں کیوں شیخ داؤد کی بیٹی کی گولی اپنے سینے پہ کھاؤں؟ وہ تو میرے مرنے پہ میرے خاندان کو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ میں کیوں اپنی زندگی اتنے بڑے رسک میں ڈالوں؟ میں نے کہا، دیکھو، ہم پہلے ہی کنگلے ہیں، ہم تمہیں پال نہیں سکتے، سمجھ آئی؟ یہ دروازہ کھلا ہے، جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگی، میں نہیں جاؤں گی، دیکھو اگر مجھے تم لوگوں نے یوں باہر نکالا تو میں تم تینوں کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی دھمکی سن کے ہم تینوں اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا، کیا مطلب تمہارا؟ کیا کرو گی تم؟ کہنے لگی، میں پولیس میں جا کے کہہ دوں گی کہ تم تینوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا، تم تینوں جیل میں چلے جاؤ گے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا، احمد کو تم سے محبت ہو گئی ہے، ایسے کرو، تم اس سے نکاح کر لو۔ احمد کہنے لگا، او مجھے کوئی محبت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا، دیکھ، ابھی تو بڑی محبت کے دعوے کر رہا تھا۔ کہنے لگا، میں سمجھا تھا یہ داؤد کی بیٹی ہے، لیکن یہ تو اپنے جیسی ہی ہے، ایسی تو مجھے آرام سے مل جائیں گی۔ میں نے کہا، میری ماں بھی خالہ کی بیٹی کو ہاں کر چکی ہے۔ عزیز، ایسا کر، تو شادی کر لے، ویسے بھی تجھے بھی اس سے محبت ہے، تو اظہار کر رہا تھا۔ وہ بھی نظریں چرانے لگا، کہنے لگا، نہیں، میں ابھی شادی کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ابھی تو میری چھوٹی بہن کی شادی ہونے والی ہے۔ ہم تینوں کو مکرتا دیکھ کے وہ رونے لگی، کہنے لگی، میں ابھی پولیس اسٹیشن جاتی ہوں، جا کے بتاتی ہوں تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میں تم تینوں پہ الزام لگا دوں گی، اور تم دیکھو تم لوگوں کا کیا حال کرتی ہوں، تم تینوں جیل میں جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کے پاس جاتی، میں نے اسے بازو سے پکڑا۔ میں نے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کہنے لگی، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کیوں کڈنیپ کیا تھا مجھے؟ اب کیا ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، تم تینوں میں سے کوئی بھی کرے، لیکن میں شیخ داؤد کی بیٹی کی موت بن کے اس کے گھاٹ نہیں اترنا چاہتی، مجھے ہر وقت ڈر لگتا ہے۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو اگر ہم چاروں پکڑے گئے تو میں تو پھر بھی رہا ہو جاؤں گی، لیکن تم سیدھا جیل میں جاؤ گے۔ ہم ایک لڑکی کو ڈرانے دھمکانے آئے تھے، پیسے وصول کرنا چاہتے تھے، الٹا اب وہ ہمارے گلے پڑ رہی تھی۔ ہم تینوں ہی اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ اب اس مصیبت کو کون اپنے سر پہ بٹھائے گا۔ زوہا کو ہم نے کمرے میں رہنے دیا، ہم خود باہر لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ احمد کہنے لگا، لڑکی کو ہم بے وقوف سمجھ رہے تھے، وہ ہم تینوں کو بے وقوف بنا کے رکھ گئی۔ اگر اس لڑکی نے کوئی الٹا سیدھا بیان دے دیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا، دیکھ نصیر، نکاح تو تجھے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا، مجھے کسی پاگل کتے نے نہیں کاٹا، میرے سر پہ 4 بہنیں بیٹھی ہیں، تیسری کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، میں تو ابھی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ عزیز کہنے لگا، میں تو اس معاملے میں کہیں بھی نہیں ہوں، میں نہیں کروں گا شادی۔ جب افیئر اس نے چلایا تھا، کڈنیپنگ کا پلان بھی اسی کا تھا، تو نکاح بھی یہی کرے گا۔ میں نے کہا، پھنسیں گے تو تینوں پھنسیں گے، اور پھنسیں گے بھی اچھے طریقے سے، سوچ لو کیا کرنا ہے۔ احمد کہنے لگا، شادی تو تجھے ہی کرنی پڑے گی، ایسا کر فی الحال نکاح کر لے۔ میں نے کہا، اور اس کے بعد؟ پھر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ میں نے کہا، بولو اس کے بعد کیا؟ کہنے لگا، کم از کم ہم پہ کیس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، اچھا، یعنی گلے میں مصیبت ڈال لوں اور بری الذمہ تم دونوں ہو جاؤ؟ جی نہیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے،
احمد کہنے لگا اچھا دیکھ، ہم برابر کا خرچہ کریں گے جیسے کرتے آ رہے ہیں، لیکن نکاح تجھے کرنا پڑے گا۔ فی الحال اس مصیبت سے جان چھڑواتے ہیں، پھر اسے طلاق دے دینا، چھوڑ دینا، اسے کچھ بھی کر دینا یار، بات کی بات ہے۔ فی الحال اس مصیبت سے جان چھڑوانے کا یہی طریقہ ہے۔ بہرحال مولانا صاحب کو گھر بلا کر مجھے ہی قربانی کا بکرا بننا پڑا۔ میں نے زوہا سے نکاح کر لیا، بلکہ مہک سے، لیکن ابھی ہمارے نکاح کو 1 گھنٹہ گزرا تھا جب احمد کی گاڑی کا نمبر ٹریس پولیس کر چکی تھی، ویڈیو فوٹیج سے۔ پولیس اور شیخ داؤد ہمارے گھر پہ موجود تھے۔ پولیس اور شیخ داؤد کو دیکھ کے ہم سب کے ہوش اڑے۔ پولیس ہم تینوں کو پکڑ چکی تھی۔ شیخ داؤد کہنے لگے کہ ان تینوں کو میں پھانسی کے تختے پہ چڑھاؤں گا، ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو کڈنیپ کرنے کی۔ مہک کہنے لگی میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور چھوڑیں ان تینوں کو۔ پھر میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی یہ میرا شوہر ہے اور میں نے اپنی مرضی سے اس سے نکاح کیا ہے، میں آپ کی بیٹی کی رکھوالی اب نہیں کر سکتی، میں اس کے حصے کی گولیاں نہیں کھا سکتی۔ شیخ داؤد کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے، اس کا مطلب تم نے ان تینوں کے ساتھ مل کے جان بوجھ کے کڈنیپنگ کا کھیل کھیلا تاکہ میرے پیسے ہتھیا سکو۔ وہ کہنے لگی جی نہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر میں کڈنیپ ہوتی ہوں تو آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں نا، اس لیے آپ مجھ پہ ایک بھی پائی خرچنے کو تیار نہیں۔ آپ کے لیے میں صرف ایک تجربہ ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کڈنیپ ہو گئی تو آپ اسے کیسے آزاد کروائیں گے، اگر آپ کی بیٹی پہ گولی لگی تو آپ کیا کرنا چاہیں گے، چاہے میری اس چکر میں جان چلی جائے۔ مجھے بھی اپنی زندگی ویسے ہی پیاری ہے جیسے آپ کو اپنی بیٹی کی، میں اس کے حصے کی گولی نہیں کھاؤں گی، اس لیے آپ کسی اور کو ڈھونڈ لیں۔ بہرحال پولیس اور شیخ داؤد دونوں ہی جا چکے تھے۔ پولیس کیس سے تو ہماری جان چھوٹ گئی تھی، لیکن مہک نامی مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں سونے کے لیے جاتی، احمد کہنے لگا اے لڑکی 1 منٹ یہیں رکو۔ وہ رک گئی تو کہنے لگا پہلے ہی ہم 3 دن سے بڑی مشکل سے اس چھوٹے سے لاؤنج میں سوتے ہیں، لیکن سب کچھ اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ ہمیں یہ لگا تھا کہ تم شیخ داؤد کی بیٹی ہو، ہمیں کچھ نہ کچھ آنے کی امید تھی، لیکن اب سارا کچھ کھل کے سامنے آ چکا ہے، لہٰذا تم باہر لاؤنج میں سوگی اور ہم تینوں کمرے میں۔ وہ چپ چاپ صوفے پہ کشن سیدھا کر کے بیٹھ گئی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ ہم تینوں کمرے میں آ چکے تھے، کمرے کا حلیہ درست کر کے اپنے اپنے میٹرس پہ لیٹ گئے، لیکن نیند کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ عزیز کہنے لگا پورا 1000 درہم لگ گیا میرا اس لڑکی کے چکر میں، کتنے پیزے کھلائے میں نے اسے کہ شاید مجھ سے پٹ جائے گی اور میں شیخ داؤد کا داماد بن جاؤں گا۔ لیکن احمد کہنے لگا تمہارا تو صرف 1000 درہم لگا، میرے تو پتہ نہیں کتنے لگ گئے، اور یہ سب سے کم پیسے اس خبیث نصیر کے خرچ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا زیادہ بکواس نہیں کرو، تم دونوں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میں نے کیا ہے، ساری زندگی کا خرچہ تم لوگ مجھے نہیں دو گے، ابھی 4 بہنیں باقی ہیں میری، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں نے ان کی شادی کیسے کرنی ہے، اور اوپر سے یہ لڑکی میرے گلے کا توق بن گئی ہے۔ اتنی چالاک لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ مولانا صاحب کے سامنے کیسے پٹر پٹر اس کی زبان چل رہی تھی، پورے 1,00,000 درہم اس نے حق مہر میں لکھوا لیا، میری نسلیں بھی اتنے پیسے اس کو نہیں دے سکتی، اور نہ میں اسے طلاق دے سکتا ہوں، اور یہ سب کچھ تم دونوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ احمد کہنے لگا اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے، دیکھو ہم اپنے اپنے کام پہ جائیں گے اور اس لڑکی سے کہیں گے کہ یہ گھر کے سارے کام کرے، کھانا بھی بنائے گی، برتن بھی دھوئے گی، ہمارے کپڑے بھی دھوئے گی۔ جب یہ سب کچھ اسے کرنا پڑے گا تو خود ہی تنگ آ کے تم سے چھٹکارا مانگے گی، اس صورت میں اسے حق مہر معاف کرنا پڑے گا۔ میں نے سوچا احمد بات تو ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ہم شاید یہ بھول گئے تھے کہ وہ ایک لڑکی ہے، یہ خواتین جیسے کام کرنے پہ موت ہم مردوں کو آتی ہے، لڑکیاں یہ سب کچھ کر لیتی ہیں،
صبح ہی ہم تینوں نے کہا کہ گھر کے سارے کام تم کرو گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا چلو اچھا ہے، کام کرے گی تو اسے پتہ چلے گا کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ ہم تینوں تو لڑ مر کے رو پیٹ کے سارے کام کرتے تھے، یہ بھی تنگ آ جائے گی۔ لیکن شام کو جب ہم گھر آئے تو گھر شیشے کی طرح چمک رہا تھا، کھانا پکا ہوا تھا، کپڑے بھی دھلے ہوئے تھے۔ کہنے لگی میں نے سارے کام کر دیے۔ سب سے زیادہ حیرت سے میرا منہ کھلا تھا۔ میں نے احمد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس کا پلان فلاپ ہو چکا تھا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا، وہ لڑکی بڑے مزے سے سارا کام کر لیتی تھی، کہتی تھی مجھے تو بس 1 گھنٹہ لگتا ہے، سارے کام ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں جن کی بچی تھی، ہم لوگوں سے تو 4 گھنٹے میں بھی یہ کام نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار رات کو مجھے پیاس لگی، میں پانی پینے کے لیے باہر آیا تو وہ صوفے پہ سو رہی تھی، لیکن دوپٹہ سائیڈ پہ تھا۔ اس کا گلا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ جب میری نظر اس پہ پڑی تو میں فٹافٹ سے اپنی نظریں بدل گیا۔ لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ رات کو عزیز اور احمد بھی پانی پینے باہر آ سکتے ہیں، اور واش روم بھی کمرے سے باہر تھا۔ واش روم کے لیے بھی ہمیں باہر لاؤنج سے گزرنا پڑتا تھا، ان کی نظر بھی اس پہ پڑ سکتی ہے۔ چلو میری تو بیوی ہے، میں اگر غلطی سے بھی دیکھ لوں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان دونوں کا اسے یوں دیکھنا بڑی بری سی بات ہو جائے گی۔ میں نے اس کا دوپٹہ اٹھایا اور اس کے سینے پہ پھیلا دیا۔ وہ فوراً سے اٹھ گئی، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا تم دوپٹہ تو سلیقے سے لے لیا کرو، اکیلی نہیں رہتی تم۔ کہنے لگی اتنی پرواہ ہے تو مجھے کمرے میں سونے دے دو، اب اتنی گرمی میں دوپٹہ لے کے تو نہیں سو سکتی۔ اس نے دوپٹہ اتارا اور پھر سائیڈ پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا دیکھو، تمہیں گرمی لگے یا آگ لگے، دوپٹہ تم ہر وقت لے کے رکھو گی۔ تمہیں پتہ ہے نا 2 مرد اس گھر میں رہتے ہیں جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم پہ نظر پڑے گی تو کتنی بری بات ہے۔ کہنے لگی تم سے تو تعلق ہے نا، تمہاری ذمہ داری ہے مجھے تحفظ دینا۔ میں تو دوپٹہ بالکل نہیں لینے والی۔ اس نے دوپٹہ پھر اتار کے ایک طرف رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے اس کی اس حرکت پہ بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا زوہا، تم دوپٹہ لے رہی ہو یا پھر میں؟ کہنے لگی یا پھر کیا کرو گے تم؟ وہ صوفے سے اٹھ کے میرے مقابل کھڑی ہو گئی، بالکل میرے قریب۔ اس کی چست قمیض، گہرا گلا میرا دماغ خراب کر رہا تھا۔ کہنے لگی بتاؤ نا نصیر، کیا کرو گے؟ یہ کہہ کے وہ میرے اور بھی قریب ہو گئی۔ میں نے 1 قدم پیچھے کی طرف لیا۔ میں نے کہا میں غصے کا بہت تیز ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میری آواز میں دم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی تم تو ویسے بھی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے وقتی طور پہ نکاح کرو گے پھر چھوڑ دو گے۔ شاید میری اور احمد کی باتیں سن چکی تھی، اس لیے تمہیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں دوپٹہ لوں یا نہ لوں۔ آخر مجھے بھی تو اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ تم اگر مجھے چھوڑ دو گے تو مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ بعد میں مجھے کس کا ساتھ ملتا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ ایک قدم میری طرف بڑھا رہی تھی اور میں اپنے قدم پیچھے لے رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا حلیہ دیکھ کے میرا دماغ کیوں خراب ہونے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے بال بھی کھول چکی تھی۔ میں نے کہا ایسے سوگی تم؟ کہنے لگی ہاں ایسے سوں گی۔ کیوں، کچھ ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا۔ کہنے لگی سچ میں کچھ نہیں ہو رہا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کی پشت میرے چہرے پہ، میری گردن پہ پھیرنے لگی۔ مجھے تو گویا کرنٹ سا لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ کہنے لگی تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہنا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا شرم تو نہیں آتی تمہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، بے شرم لڑکی؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کہنے لگی میں تو ایسی ہی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے میٹرس پہ لیٹ گیا۔ دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو زوہا کا سراپا آنکھوں میں سمانے لگتا۔ اس کا چست کھلا گہرا گلا، دماغ خراب ہونے لگا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ عزیز بڑی گہری نیند سے جاگا
اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا واش روم جا رہا ہوں. اور میں نے کہاں جانا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے پاس جاتا میں فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا ابھی رکو. کہنے لگا کیا مصیبت ہے یار، جانے دو. میں نے کہا تمہیں کہا نا ابھی رکو، وہ باہر زوہا سو رہی ہے. کہنے لگا تو میں نے اسے کیا کہنا ہے، میں سیدھا واش روم جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا. میں نے کہا 2 منٹ رکو. میں باہر آیا تو وہ جاگ رہی تھی. میں نے دوپٹہ پکڑا اور اس کے اوپر لحاف کی طرح اڑا دیا. میں نے کہا عزیز آ رہا ہے، تمیز کے ساتھ لیٹنا، سمجھی، ورنہ جان نکال لوں گا تمہاری. پھر میں نے دروازہ کھولا، لیکن میں باہر لاؤنج میں ہی کھڑا رہا. عزیز اپنے دھیان میں واش روم گیا. جب تک وہ واپس آ کے نہیں لیٹ گیا میں کمرے میں نہیں جا سکتا تھا. وہ اپنا دوپٹہ عزیز کے کمرے میں جانے کے بعد اپنے چہرے سے ہٹا چکی تھی، مسکرا رہی تھی. میں نے اسے بڑے غصے سے گھور کے دیکھا. کہنے لگی اتنی پرواہ ہے تو آ جاؤ نا یہاں، میٹرس بچھا کے یہاں زمین پہ لیٹ جاؤ، پوری رات میری چوکیداری کیا کرو. بہرحال میں اندر جا کے لیٹ گیا، لیکن مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی. ذرا بھی آہٹ ہوتی تو میری آنکھ کھل جاتی، حالانکہ میں نیند کا بہت پکا تھا. صبح ہم جب ناشتے کے لیے تیار ہو کے باہر آئے تو اس نے دوپٹہ بڑے طریقے سے لیا ہوا تھا، بلکہ سر پہ بھی لیا ہوا تھا. ناشتہ رکھنے کے بعد وہ کچن میں چلی گئی. عزیز اور احمد ناشتہ کر کے جا چکے تھے، البتہ میں نہیں گیا. اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا کہنے لگی نصیر بات سنو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگی یہ ٹفن ساتھ لے جاؤ، وہاں کیا کھاؤ گے، اسے کھا لینا. میں نے کہا جی نہیں شکریہ. کہنے لگی رکھ لو کوئی بات نہیں. میں نے کہا تم یہ احمد اور عزیز کو بھی دے سکتی تھی. کہنے لگی وہ میرے کچھ نہیں لگتا ہے. ہاں تمہارا دوست ہونے کے ناطے دیور کا رشتہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جو بات تمہاری ہے وہ ان کی تھوڑی ہے. تم میرے شوہر ہو، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے. میں نے کہا اپنی فکر اپنے پاس رکھو، سمجھی نا. اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑا اور میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے. مجھے بری طرح سے جھٹکا لگا. کہنے لگی اب جاؤ، اب تمہارا دن بہت اچھا گزرے گا. جان بوجھ کے وہ لڑکی مجھ سے فری ہوئے جا رہی تھی، لیکن میں خود پہ کنٹرول کیے ہوئے تھا. سر پہ 4 بہنوں کی شادی کا بوجھ منڈلاتا رہتا تھا، اور اس بات کا احساس مجھے میری ماں بھی دلاتی رہتی تھی. اوپر سے میری منگنی خالہ کی بیٹی سے طے ہو چکی تھی، اور یہاں زوہا کے ساتھ نکاح. میں اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کرتا تھا کہ مجھے اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہے، لیکن اس کی حرکتیں بڑی عجیب تھیں. اگلی رات پتہ نہیں کیوں مجھے بڑی بے چینی ہو رہی تھی. میں نے ذرا سا دروازہ کھول کے دیکھا تو وہ ویسے ہی دوپٹے سے بے نیاز لیٹی ہوئی تھی. میں نے چپ چاپ اپنا میٹرس اٹھایا، صوفے کے پاس جا کے بٹھا لیا. مجھے یوں دیکھ کے مسکرانے لگی. کہنے لگی میری چوکیداری کرو گے؟ میں نے کہا بک بک بند کرو اپنی. میں نے اپنی چادر میٹرس پہ بچھانے کے بجائے اس کے اوپر پھینکی. میں نے کہا یہ لپیٹو، خود کو لپیٹو، اتنی بھی گرمی نہیں ہے. بہرحال اس نے وہ چادر خود پہ لے لی. میں بھی آنکھیں بند کر کے لیٹ چکا تھا. اس سے پہلے کہ میں گہری نیند میں جاتا مجھے لگا جیسے وہ میرے میٹرس پہ آ کے لیٹ چکی ہے. جیسے ہی میں نے کروٹ بدل کے دیکھا تو وہ واقعی میرے میٹرس پہ لیٹی ہوئی تھی. پھر میرا بازو سیدھا کر کے اپنا سر اس پہ رکھ دیا. میں نے کہا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کہنے لگی ہاں ہو گیا ہے، تم ٹھیک کر دو. میں نے کہا میں تمہاری ساری چالوں کو اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہوں. یہ جو تم میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو نا، یہ سب جانتا ہوں میں تمہیں ایک بات کلیئر کر دوں، میری منگنی میری خالہ زاد سے ہوئی ہے اور میں شادی اسی سے کروں گا. کہنے لگی تو پھر مجھے طلاق دے دو. میں نے کہا یہ جو تم اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھ رہی ہو نا، میں تمہاری ہوشیاری چلنے نہیں دوں گا. پیسے میں تمہیں دے دوں گا، اپنی جگہ پہ جا کے سو. کہنے لگی جب تمہیں مجھ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے تو پھر میری چوکیداری کرنے کے لیے یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ اس بات کا جواب تو شاید میرے پاس بھی نہیں تھا. میں نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ رکھ کے لیٹ گیا. وہ ہنسنے لگی. کب تک دور رہو گے مجھ سے؟ میں بھی دیکھتی ہوں
میں نے کہا میں بہت شریف انسان ہوں، مجھے اپنے اوپر بہت کنٹرول ہے۔ کہنے لگی اچھا واقعی؟ میں بھی تو دیکھوں تمہیں کتنا کنٹرول ہے۔ ایک بار میں واش روم میں نہا رہا تھا، سب سے آخر میں نہانے کی باری میری ہی ہوتی تھی۔ سب سے پہلے احمد نہا دھو کے اپنے کام کے لیے نکل جاتا تھا، اس کے بعد عزیز اور میں آخر میں جاتا تھا۔ اس بار میں نہا رہا تھا۔ ہمارے واش روم کا لاک کافی سالوں سے خراب تھا۔ ٹھیک اس لیے نہیں کروایا تھا کہ ہمیں کوئی فکر ہی نہیں تھی، بھلا واش روم میں کون کسی کے پاس آ سکتا ہے۔ میں بڑے مزے سے باتھ ٹب میں لیٹا نہا رہا تھا، جب ایک دم سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ میں ہڑبڑاہٹ آ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو زوہا کھڑی تھی۔ میں حیران کہ واش روم میں کیا کرنے آئی ہے۔ اس نے تولیہ اپنے کندھے پہ لٹکایا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر جاؤ، اگر عزیز اور احمد آ گئے تو۔ کہنے لگی نہیں وہ جا چکے ہیں، اور میں نے ویسے بھی دروازے کی کنڈی لگا دی ہے، چابی سے کوئی کھولے گا تو بھی دروازہ کھلے گا نہیں، تم بالکل ایزی رہو۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تم جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگی میں تو یہ پوچھنے آئی تھی تم نے نہا لیا تو بتاؤ میں بھی نہا لوں۔ یہ کہہ کے تولیہ اس نے واش روم میں آرام سے لٹکا دیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ باہر۔ کہنے لگی تم سے کیسی شرم؟ لو بھلا میاں بیوی ہونے کا کیا فائدہ جب میاں بیوی ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے شرماتے رہیں؟ کہو تو میں تمہاری کمر پہ صابن لگا دوں۔ میں نے کہا تم باہر جا رہی ہو یا میں باہر آؤں؟ میری اس بات پہ وہ ہنستے ہوئے واش روم سے باہر چلی گئی۔ اس لڑکی نے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھ دی تھی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے جب باہر آیا تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میرے سامنے اس نے ناشتہ رکھا، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑا اور اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کیا چاہتی ہو تم؟ اپنے جذبات تم سے سنبھالے نہیں جا رہے۔ میرے سامنے وہ دوپٹہ نہیں لیتی تھی، اور اسے بنا دوپٹے کے دیکھ کے میں اپنے آپ میں بے بسی محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے اس کو اپنے آپ سے قریب کیا۔ میں نے کہا بتاؤ مجھے، ایک لڑکی ہو کے برداشت نہیں ہے تم میں؟ کہنے لگی میں مذاق کر رہی تھی، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا نہیں، میرے سامنے اس طرح کیوں آتی ہو؟ آج مجھے وجہ بتاؤ۔ جب عزیز اور احمد گھر پہ ہوتے ہیں تب تو تم دوپٹہ لپیٹ کے رکھتی ہو، جانتی ہو کہ رات کو میں تمہیں دیکھنے کے لیے ضرور آؤں گا، اس لیے تم دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھ دیتی ہو۔ آج مجھے بتاؤ چاہتی کیا ہو تم؟ کہنے لگی جو چاہتی ہوں تم دے سکتے ہو کیا؟ میں تمہیں چاہتی ہوں، میں تم سے اپنا حق چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ میرے سینے سے آ لگی۔ بے خود تو میں بھی ہو چکا تھا۔ میں اسے اپنی گود میں بھر کے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اسے میٹرس پہ لٹا کے جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا، باہر کی ڈور بیل بجی۔ ہم دونوں ہی چونک گئے، مگر اگلے ہی لمحے